مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان کی جو سیاست ہے اگر اس کی بات کی جائے خاص طور پہ پی ٹی آئی، تو کیا اب سہیل افریدی کو ایک اگریسو وزیر اعلیٰ کے طور کا تاثر ہے؟ تو کیا اب پی ٹی آئی کوئی احتجاجی تحریک چلانے لگی ہے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی پی ٹی آئی والے بھی کوئی بڑا نہیں اکٹھا کر سکے لوگوں کو، تو نومبر دسمبر بھی آ گیا ہے، پچھلے سال بھی نومبر میں ہی آپ لوگوں کی ایک تحریک تھی جب مذاکرات بھی دور شروع ہوئے تھے، تو اس بار کیا موو ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ افریدی صاحب نے جو تقریر اسمبلی آن دا فلور آف دی ہاؤس کیا وہ خاصی اگریسو تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کا جو ویسے ہی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں مہارت رکھتا ہوں احتجاج کا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نہ تو میرے نام کے ساتھ زرداری لگتا ہے، نہ میرے نام کے ساتھ بھٹو لگتا ہے، نہ میرے نام کے ساتھ شریف لگتا ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری کوئی ایسٹ اور پراپرٹی، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، اور میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا دبنگ وزیر اعلیٰ، لیکن جب اس نے اڈیالہ جیل کے باہر تقریر کی تو آپ دیکھیں اس میں بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ حکومت کی بد نیتی اور بد دیانتی دیکھیں کہ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مل کر کام کریں گے، وزیر اعظم نے کہا آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو ریلیشن شپ، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے قائد سے عمران خان سے ملاقات کرنے کی جو ہے کروائیں آپ اڈیالہ جیل میں، تو وہ وزیر اعظم اب اس کی قسم پرسی پہ مجھے ترس بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو، اور آج تک پوچھ کے اس نے نہیں بتایا۔ او بھائی، چیف ایگزیکٹو تم ہو، وزیر اعظم تم ہو، تم نے کس سے پوچھنا ہے؟ گوزر صاحب یہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تحریک کا بتائیں، کب سڑکوں پہ آئیں گے؟ کب کوئی ہمیں ایسا دیکھنے کو آئے گا پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پہ ہے؟ کوئی آپ کا لانگ مارچ کا یا اڈیالہ جیل کی باہر کا کوئی پلان ہے ابھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی معاملہ دور ہے، دلی دور ہے؟ دیکھیں، میں بھی عمران خان سے میری بھی ملاقات متوقع ہے، کیونکہ انہوں نے پرسوں کا کہا تھا، لیکن میں یہاں الیکشنز میں مصروف تھا، تو میں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ میں اس سے فارغ ہو کے آتا ہوں، تو میں یہ بالکل ہماری بات ہوگی یقیناً۔ دیکھیں اس وقت کیا ہوا ہے کہ آپ کا مولانا فضل الرحمان JUI بھی وہ کہتی ہے کہ اب جو ہے بس بہت ہو گیا، پارلیمان بے توقیر ہو گئی۔ آپ کی تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا مولانا فضل الرحمان کو یا جماعت اسلامی کو، جن کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور اچھا خاصا تجربہ بھی ہے، آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کیوں الائنس ابھی تک نہیں بنا سکے سیاسی طور پہ؟ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی ویکنس، ناکامی رہی ہے؟ یہی میں بتانے جا رہا تھا آپ کو کہ اب یقیناً ان کا تھوڑا سا تحفظات جو تھے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ تھے، دور ہو گئے نا۔ چونکہ حلقہ ان کا آپ کو پتہ ہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ایک ہی حلقہ تھا، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہ بھی باز نہیں آتے تھے، وہ بھی گولہ باری شروع کر دیتے تھے، تو اس سے تھوڑا سا جو ہے ہماری کاوش جو ہوتی تھی، کیونکہ دیکھیں ہم نے جب یہ بنائی تھی خان صاحب کے ظاہر اپروول سے ہی تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور اس میں ہم نے محترم محمود خان اچکزئی سے کو سربراہی سونپی تھی، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کر کے اکثر مینگل کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ ویسے تو ناصر عباس، علامہ ناصر عباس MWM، اور پھر تحریک یہ سنی اتحاد جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہم نوا تھے، پھر میں خود گیا، ساتھ ہمارا وفد GDA کو ہم نے جو ہے پیر پگاڑا صاحب سے کے ساتھ ہم نے کیا، وہ معاملہ دوبارہ اب چلے گا؟ بالکل چلے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ہم ان ساروں کو آن بورڈ لے کر اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ جو انجام تک پہنچے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مولانا نے بھی کہا کہ آپ، اور جو کتنا بڑا ان کا ماشاءاللہ جو کٹ تھا، اس میں انہوں نے کہا اب جو ہے سڑکوں پر ہی ہوگی۔ مولانا حکومت سے آپ کو لگتا ہے ناراض ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں اس کے بعد حکومتی لوگ بھی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر آپ لوگ وہیں رہ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کچھ ان کا کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ مولانا صاحب کی ویسے مین کیا مطالبے کیا ہے حکومت سے، پی ٹی آئی سے خاص طور پہ آپ سے کیا مطالبہ؟ دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو، ہم بھی اس پہ کوئی معترض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے حکومت۔ ایک تو نیا الیکشن ہے، اور مزید کیا پی ٹی آئی سے کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں؟
دیکھیں وہ تو پہلے تھیں، جس وقت سینٹ میں کچھ جو ہونا تھا الیکشن وہ تو ہو چکے جو بھی ہے، اب نیا الیکشن کی طرف جائے گا، باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں آتی ہے، اور ابھی ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ کے پی کے میں کوئی مخلوط حکومت کی بات، وہ الیکشن ہی نیا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الیکشن بالکل ایک الیکشن کمیشن جو ہے غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے ظاہر ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک جنرل الیکشنز کا انعقاد ہو تاکہ اور قوم کی صحیح امنگوں اور خواہشات کے مطابق جو ہے حکومت بنے، کیونکہ آئین کی منتہا بھی یہی ہے، آئین مقتدر کرتی ہے عوام کو، اور عوام چونکہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اسمبلیاں بناتے ہیں، ڈسٹرکٹ اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا پارلیمان ہو، یہ منتخب نمائندوں کے ذریعے وہیں سے مترشح ہوتی ہیں آپ کی حکومتیں، یہی آپ کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو ہے عوام ہی کو حق کے حکمرانی حاصل صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو قیادت ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ بھی قیادت بھی آپس میں کئی بار الجھ چکی ہے، اور آپس کے بھی مسائل چل رہے ہیں قیادت کے، کیونکہ جو پارٹی کے بانی ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، تو بہت سے اگر نون لیگ دیکھیں تو جب نواز شریف صاحب اندر تھے تو کلثوم نواز صاحبہ نے رول ادا کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں، تو پی ٹی آئی میں چلے ہم کہتے ہیں مروثیت نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی جو بہنیں ہیں یا خان صاحب کی جو وائف ہے، فی الحال تو وائف بھی ان کی اندر ہے ان کے ساتھ، تو جو بہنیں ہیں وہ رول ادا کر سکتی ہیں، ویسے تو وہ پیغام پہنچاتی ہیں، لیکن آپ کی نظر میں یہاں تک ٹھیک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیملی یا بلڈ جو ہے وہ آگے آنا چاہیے اور وہ لیڈ کرے تو بہتر ہوگا؟ نہیں، دیکھیں بالکل بھی نہیں، اگر یہ تو پھر خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے اندر رکھنے والی بات کر رہے ہیں آپ، یہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی لیڈر ہے ہمارا اور وہ عمران خان ہے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے تمام تر جو ہے فسطائیت کو عروج پر لے گئے جب سہیل آفریدی کا کیا نہیں بننے دیں گے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، اسے دہشت گرد کا، سہولت کار کہا دہشت گردوں کا، پھر انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن سے ہمارے سارے ایم پی ایز کو غیر جانبدار قرار دیا کہ یہ غیر جماعت، یہ جو ہے آزاد قرار دے دیا، اب یہ اس سے بڑی کیا یعنی خباثت ہو سکتی تھی، اور پھر آپ دیکھیں 90 کے 90 ایک بندہ نہیں توڑ سکے، 90 کے 90 نے، خان ابھی جیل میں ہے، آپ دیکھیں کہ خان کی گرفت کتنی ہے اپنی پارٹی۔ آپ کی ملاقات اب جب ہوگی تو کن ایشوز پہ آپ بات کریں گے؟ کوئی احتجاجی تحریک کے والے سے بھی اس پہ بات؟ دیکھیں وہ تو کمپریہنسو ظاہر ہے کہ ایک اوور آل جائزہ کا تصور ہوگا، میں بالکل خان صاحب کو بتاؤں گا، اور اپنا جو بھی میرا ایک تجربہ کہتا ہے کہ پنجاب میں ہمیں زیادہ ظاہر مؤثر طریقے سے تنظیم سازی بھی کرنی چاہیے، تنظیم کو زیادہ فعال بھی کرنا چاہیے، خیبر پختونخوا تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، لیکن سندھ میں بھی بہت زیادہ ہمیں جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سندھ میں بہت زیادہ پذیرائی ہے، آپ یقین کریں کہ سندھ کا جو ایک سسٹم چل رہا ہے، عام لوگ اتنے زیادہ تنگ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے